बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात आज हम नज़ीर अकमल डिप्टी नज़ीर अहमद के सबक अकबरी की हम आखते के मुझसे सवालात देखते हैं। पहला सवाल देखिए कि कुटनी ने अकबरी को फांसने के लिए इसे किन किन तबरक़ात की ज़ियारत कराई और अकबरी ने किन दो चीज़ों को पसंद किया। तो कुटनी ने हमने पढ़ा था कि कुटनी ने अकबरी को फांसने के लिए तस्बीह, खाके शफा, जमजमियाँ, मदीने की खजूरें और कोहे तूर का सुरमा और खाना काबा का गुलाब, रकीकुल बहर और मूंगे के दाने और नादे अली और इसके अलावा पंसूरा और बहुत सी दुआओं की ज़ियारत करवाई थी। और अकबरी ने 1 पैसे का सुरमा, 2 आने की नादे अली भी पसंद की थी और फ़रोज़े की अंगूठी हज्जर ने अपने पास बतौर तबरक के उसे दी थी। बे देखिए अकबरी ने 2 रुपये वाला औजार बंद 4 आने में ख़रीदा तो मोहम्मद आकिल ने उसकी हौसला अफजाई क्यों की। मोहम्मद आकिल ने अपना फ़ायदा देकर उसकी हौसला अफजाई की और उससे कहा कि माल ज़रूर देखना, मगर साथ ये भी तंबीह की कि कहीं माल चोरी का ना हो और ये भी देखना है कि हज्जन कोई ठगनी ना हो। तो जीम देखिए कुटनी ने अकबरी से उसका सारा जेवर किस बहाने से हथिया लिया। यानी जब कुटनी ने अकबरी का जेवर का डिब्बा देखा और उसने देखा कि जो उसका जो जेवर है वो सारा मैला कुचैला हुआ है, तो उसने कहा कि मैल सोने को खा जाती है, इसे उजलवाओ। तो असगरी ने कहा कि कौन उजलवाए, कौन लेकर जाए, इसको डोरे डलवाए। तो हज्जर ने कहा कि मैं ये काम करवा लाती हूँ। तो इस तरह कुटनी ने उसका सारा जो जेवर था वो बहाने से हथिया लिया था। कुटनी ने जुल्फ़न को क्या कहकर वापस घर भेज दिया। यानी कुटनी चूँकि एक ठगन थी और उसने बहाने से जुल्फ़न को घर वापस भेजा। उसने कहा कि नाक की कील तो ख़ानदान के उसके टकने के ऊपर रह गई है, तो वो ले आओ। तो इस तरह उसने जुल्फ़न को घर भेज दिया। कुटनी ने अकबरी के अलावा और किस किस को अपने जाल में फंसाया। यानी कुटनी ने कंचरी की गली में जो है अहमद बख्श खां की बीबी का जेवर हथिया लिया। इसके अलावा उसने एक कंटरे के मियाँ मस्ती की बेटी का जेवर भी हथिया लिया और उनको ये कहा कि फ़कीर से कहकर दुगना करवा दूँगी। तो इस तरह उसने मुस्लिम लोगों का जो है माल जो हथियाने के लिए उनको जाल में फंसाया। अकबरी ने अपने जहेज़ के कपड़ों का सत्यानाश कैसे किया। यानी हमने देखा कि अकबरी जो है एक कोहड़ और बेवकूफ़ सी लड़की है और उसने अपने घर का मालो जो सामान था, जेवर था, वो सारा कुछ जो है वो भी गारत किया और अपने जहेज़ के कपड़ों का सत्यानाश उसने इस तरह किया कि बरसात में उसने अपने उस कपड़ों के संदूक की बिल्कुल खबर ना ली और बरसात में जो है वो दीमक लग गई उसके कपड़ों को। और इसके अलावा जो चूहों ने काट कर उसके में बघारे डाल दिए और इससे उसका कोई कपड़ा भी सलामत ना रहा। कुटनी ने अकबरी को भोपाल की बेगम का जो खुद साख्ता वाक़या सुनाया उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यानी कुटनी ने अकबरी को अपने जाल में फंसाने के लिए जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई वो ये थी कि एक बेगम है जिसका नाम बल्कीस जहाँ बेगम था। उन्हें खुदा ने सब कुछ दे रखा था लेकिन उनके पास औलाद ना थी। तो एक जो बुज़ुर्ग है उन्होंने उनको कहा कि वो जो है वो हज करें और वो एक लोंडी गुलाम पालकी सभी कुछ लेकर औलाद के लिए वो हज के लिए निकली और एक ऐसे जजीरे में पहुंचे जहाँ पे एक और बुज़ुर्ग थे और उन्होंने उसको कहा कि जो है वो तुम्हें अल्लाह जो है वो एक औलाद बेटे से नवाजेगा। और इस तरह उसने कई लोगों को अपने साथ लेकर हज किया और उसमें ये कुटनी भी उस हज में शामिल थी, उसके हज में उस बेगम के साथ।
تو اس طرح اس نے کہا کہ اس فقیر نے یہ بھی مجھے دعا دی تھی کہ تم جو ہے وہ چن لی گئی ہو اور لوگوں کی جو ہے وہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے تم سے کام لیا جائے گا۔ تو اس طرح ایک خود ساختہ سا واقعہ جو تھا وہ اس نے اکبری کو سنایا تھا۔ آپ کے خیال میں اکبری کی کون کون سی حماقتیں سرزد ہوئیں؟ یعنی اکبری نے سب سے پہلی حماقت الگ گھر لے کر رہنے کی، پھر حجن کو پیغام دے کر بلایا اور جب حجن آئی تو اس کی خاطرداری کی، اور حجن کے سوال پر کہ تمہارا کوئی بال بچہ نہیں ہے، اس کی شادی کو بھی سال بھر بھی نہ ہوا تھا، اور بڑی آنکھ کھینچ کر کہا کہ ہمارے ایسی تقدیر کہاں، اور پھر یہ حماقت کہ حجن کو بے تکلفی سے سب حال سنا دیا اور اسے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی لیا۔ پھر ایک اور غلطی اکبری نے یہ کی کہ ریشمی زاربند خرید کر یہ کہہ دیا کہ جو چیز بکاؤ کی ہو وہ پہلے مجھے دکھا دیا کرو۔ اس سے بھی بڑی حماقت اکبری سے اس وقت سرزد ہوئی جب اس نے موتی خریدنے کے لیے زیورات کا صندوقچہ بھی حجن کے سامنے لا رکھا اور پھر جلوانے اور ڈورے ڈلوانے کے لیے تمام زیور اس کے سپرد کر دیا، اور یہ نہ سوچا کہ اتنا زیور ایک غیر عورت کے لیے کو کیوں دے رہی ہے، کہیں یہ میرے ساتھ دغا تو نہیں کر رہی۔ ایک اور بیوقوفی یہ کی کہ الگ ہونے کے بعد کپڑے لتے کھول کر نہ دیکھے، جبکہ وہ دیکھتی رہتی تھی کہ اس کی ساس 10ویں دن نکال کر ڈوب دیتی تھی۔ اسی طرح بند رہ کر کپڑے چوہوں نے کھا لیے اور کچھ دیمک نے اور اس نے کوٹری میں جھانک کر نہ دیکھا صندوق کس حال میں ہے۔ اور اس طرح یہ حماقتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو اکبری سے سرزد ہوئی۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ مولوی نذیر احمد اپنے پسندیدہ کرداروں کے عیب بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اکبری کی حماقتیں معاشرتی نوعیت کی ہیں یا انہیں بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے؟ یعنی مولوی نذیر احمد نے یہ جو ناول میرات العروس میں اکبری کا جو مرکزی کردار بیان کیا ہے، یہ دو بہنوں کی کہانی ہے، اکبری اور عسکری، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اکبری یعنی بڑی اور عسکری یعنی چھوٹی بہن ہے، اور دونوں کے مزاج، خیالات، تصورات، عادات اور کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ایک دھوپ کی طرح روشن دماغ ہوتی ہے، دوسری تاریکی کی طرح سیاہ عادت کی مالک ہے۔ جہاں تک نام کا تعلق ہے، اکبری نام کے لحاظ سے اس میں بامسمہ ہے اور وہ بڑی بہن ہے، اور اس کے دماغ میں تکبر بھی کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، من مانی کرنے کی عادی ہے اور نانی کی لاڈلی ہے، اور اسے اپنے نفع نقصان کی خبر نہیں، اور خود غرض اور خود پسند ہے، چھوٹی بہن کو مارتی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، سارا دن کھیلتی رہتی ہے، اور اس طرح اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس کے اکبری کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو مصنف نے جو اکبری کا جو کردار بیان کیا ہے، اس میں ہمیں ہر دور کے اندر یہ اس طرح کی جو کردار کے مالک لڑکیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ یعنی آج کل تو شادی سے پہلے ہی مطالبہ الگ گھر کے کرنے والی بہت ساری ہیں، اس کے علاوہ خود اکیلی ساس ہی کیوں نہ ہو، اور ان کی خواہش ہوتی ہے سسرال پہنچ کر فوراً ہی قدم جما کر سسرال میں الگ گھر لے لیا جائے اور شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا جائے اور کسی قسم کا کام نہ کرنا پڑے اور ہر طرح کی عیش اور آسائش اس کو ملے۔ تو نذیر احمد کا یہ جو ناپسندیدہ کردار جو ہے، اس میں مبالغے سے کام نہیں لیا گیا۔ میرے خیال میں اکبری کی حماقتیں جو ہیں وہ معاشرتی نوعیت کی ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر بھی نہیں پیش کیا گیا، بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے کردار ہمیں نظر آتے ہیں جو اکبری جیسی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو اسائنمنٹ میں نے دی تھی، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ جاہل اور کمزور ایمان کے لوگ عموماً توہم پرست ہوتے ہیں۔ سبق میں توہم پرست کی جو چند مثالیں موجود ہیں، ان میں سے 2 کی نشاندہی کیجیے اور اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو توہم پرست کیا ہوتا ہے؟ یعنی غلط باتوں کو پر یقین کر لینا۔ تو توہم پرست کی 2 جو یعنی جاہل اور کمزور ایمان کے لوگ عموماً توہم پرست ہوتے ہیں، اور سبق میں جو ہمیں توہم پرست کی مثال ملتی ہے وہ اکبری کی حماقتوں میں سب سے پہلی توہم پرستی کی مثال حجن کی دکان پر
تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ وغیرہ کی زیارت کر کے لڑکیوں کا جمع ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزاج دار کا بھی حجن کو تبرکات کی زیارت کے لیے گھر بلانا، اور بھی حجن کا اکبری کو جو ہے وہ فیروزے کی انگوٹھی بطور تبرک دینا، اور اکبری کا بڑی خوشی سے اس تبرک کو سنبھال لینا، یہ توہم پرستی کی علامتیں ہیں، اور یہی توہم پرستی کی مثالیں بھی ہیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیے کہ درج المحاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ڈب پر چڑھنا، ڈب پر چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ روب میں آ جانا، ریجھ جانا یعنی کسی کے بات کو ریجھ جانا یعنی اس کی طرف متوجہ ہو جانا، آہ کھینچنا یعنی افسوس کی آہ بھرنا، لوٹ ہو جانا یعنی فدا ہو جانا، چاٹ لگنا یعنی چسکا لگنا، عادت ہو جانا، لٹو ہو جانا یعنی فدا ہو جانا، ماتھا ٹھگنا یعنی بات کھٹکنا، سر پیٹ لینا یعنی بے بس ہو جانا، بے بسی میں اپنے آپ کو پیٹ لینا، گھر کو خاک کے سیاہ کر کے چھوڑنا یعنی گھر کو تباہ و برباد کرنا، آڑ لینا یعنی کسی کے کہتے ہیں نا کہ آڑ لینا یعنی بات کو جان لینا۔ تو ان جملوں کی آپ نے ان محاوروں کو استعمال کرنا ہے جملوں میں، اور زیادہ جملوں کی وضاحت کیجیے، جیسے جھجر نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈب میں چڑھ جائے گی، یعنی